بعض حضرات یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں میراث نہیں دی، محروم کر دیا۔ یہ مسئلہ باغ فدق کے نام سے مشہور ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری صاحبزادی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، حسن حسین کی والدہ ہیں، اور باقی آپ کی بیٹیاں وفات پا گئی تھیں اور ایک ہی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی۔ آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت پیار تھا اور اہل سنت والجماعت محبت فاطمہ کو اپنا جزو ایمان سمجھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تاہم ایک بات کا بتنگڑ راویوں نے بنا دیا اور بعض کتابوں میں بھی یہ آیا ہے۔ حقیقت اتنی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور باغ فدق جو ہے ان کے قبضے میں آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ خیبر اور باغ فدق کا معاملہ کیا بنے گا، اسے ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں، یا وہ میراث بنتی ہے کہ نہیں۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک حدیث سنائی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم نبیوں کا جو گروہ ہیں ہم دنیا میں اس لیے آتے نہیں ہیں کہ مال و دولت جمع کریں اور ہماری میراث باقی رہ جائے، تو یہ تو میراث نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، جو اللہ نے غنیمت عطا کی اللہ کے رسول کو اہل قریٰ میں سے، وہ فللہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول اور رسول کے لیے ہے، ولذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى والمساکین وابن السبیل، وہ یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو وہ باغ فدق کی جیسے تقسیم کرتے تھے، چونکہ میں اس کا نائب ہوں، میں بھی اس میں تقسیم کروں گا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کم و بیشی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یہ جو ہے یہ میراث نہیں ہے، وراثت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غنیمت عطا کیا ہے سب کا مشترکہ مال ہے، اور آپ کو باغ فدق میں جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے میں اسی طرح دوں گا، میں نہیں کروں گا۔ تو بی بی جو صاحبہ جو ہے نا فہاجرت ہو، تو آپ نے اس پیغام اس چیز کو چھوڑ دیا، جس طرح فرمایا نبی پاک کو واجرہم حجرا جمیلا، کہ اچھے طریقے سے چھوڑے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا، اور راویوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا کہ وہ ناراض ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ کیا وہ دنیا پرست تھی، وہ مال پرست تھی کہ مال اس کو ملے تو وہ راضی، مال نہ ملے تو ناراض؟ تو وراثت اگر بنتی تو وراثت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شریعت کے مطابق ازواج مطہرات کا وہ چوتھا حصہ ہے، اور
حضرت ازواج مطہرات کا 8واں حصہ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا آدھا ہے، اور بقایا جو ہے وہ آدھا جو ہے یا آدھے سے کچھ کم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بنے گا۔ یہ سب کے لیے وراثت تھی، یہ ان کے لیے ہے۔ اصل سیدہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ جو نائب آیا ہے واقعی نائب ہے کہ نہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں کرتے، تو آپ نے یہ چھوڑ دیا، اور 6 ماہ کے بعد آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ حضرت کو کسی ایک دانے سے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں روکا، بطور میراث کے فرمائے یہ نہیں ہوتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو اللہ نے باغ فدق خیبر جو آپ کو بغیر جنگ کے اللہ نے عطا کیا ہے، وہ صرف اللہ کے رسول کا نہیں ہے بلکہ قریب رشتہ داروں کا ہے۔ اس میں ازواج مطہرات، آپ کی بیٹی اور حضرت علی اور دوسرے جو قریب رشتہ دار ہیں ان کا، اور یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق ہے، اور میں اسی طرح دوں گا۔ حضرت راضی ہو کر وفات پا گئیں۔ بعد میں راویوں نے یہ گڑبڑ کیا ہے، کسی نے کہا ناراض ہو گئے، کسی نے یہ کہا کہ وہ محروم ہو گئی ہے۔ کس بات کی محروم ہو گئے ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فیض دیا تھا، جس طرح آپ زندگی میں بیٹی کو دیتے تھے اسی طرح دیتے ہیں۔ اب اگر یہ کہیں کہ یہ وراثت ہے تو ٹھیک ہے، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ چلو آپ کی بات 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے وہ میراث تقسیم نہیں کی، روک دیا تو ظلم کیا۔ حضرت اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی ظلم کیا اور انہوں نے میراث تقسیم نہیں کی۔ پھر حضرت عثمان کے پاس آیا باغ فدق، انہوں نے تقسیم نہیں کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہی باغ فدق آیا اور انہوں نے بھی تقسیم نہیں کی۔ جو فرد جرم آپ حضرت ابوبکر اور 3 خلفاء پر لگاتے ہیں، اور جو جواب اس کے بارے میں آپ دیں گے، حضرت علی کے بارے میں جو جواب دیں گے، تینوں کے بارے میں وہی جواب ہماری طرف سے سمجھ لیا ہے۔ ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کا حق لیتے تو وہ تو ٹھیک تھا، لیکن حضرت عباس کا حق تقسیم کیوں نہیں کیا؟ ان کو کیوں نہیں دیا؟ ازواج مطہرات کو پھر کیوں نہیں دیا؟ تو یہ جو سوال جو حضرت ابوبکر صدیق پر آتا ہے، بعین ہی یہ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ کسی پر کوئی سوال نہیں آئے۔ باغ فدق کی تقسیم اسی طرح ہوئی جس طرح اللہ کا حکم تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کرتے تھے، خلفاء راشدین نے اسی طرح کیا۔